الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورۃ العلق میں، اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو ایک علقہ سے بنایا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ اور آپ کا رب بہت کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ چند آیت کریمہ ہیں سورہ علق کی، جن کی روشنی میں مختصر سا درس آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اقرأ، پڑھیے۔ حکم ہے اللہ رب العالمین کا، اور حکم دیا جا رہا ہے کس کو؟ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم والی شخصیت ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جب آپ کی تربیت کی ابتدا فرمائی تو فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ حکم ہے رب کا، اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور غور کرنے کی بات ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شریعت کا علم پڑھیے، اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ لگے گی کہ ہم نے صرف دین کا علم نہیں سیکھنا ہے، بلکہ ہم نے دنیا کا علم بھی سیکھنا ہے۔ اور جہاں دوسری طرف ہمیں یہ بات پتہ لگے گی کہ ہم نے صرف دنیا کا علم نہیں سیکھنا ہے، بلکہ ہم نے دین کا علم بھی سیکھنا ہے۔ تو اللہ نے یہ لفظ مطلق طور پہ استعمال فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے۔ دنیا والوں کو دین پڑھنے کی ضرورت ہے، اور دین والوں کو دنیا پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان دونوں کا امتزاج، ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا، یہی اسلام کی بہترین خوبی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے صحابہ کرام کو پڑھوانے کے لیے سیلری مقرر کری، بلکہ صرف صحابہ سے نہیں پڑھوایا، مسلمانوں سے نہیں پڑھوایا، مسلمان بچوں کو کافروں سے بھی پڑھوایا، اور کافروں کے لیے سیلری یا معاوضہ مقرر کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو جب تک وہ خود سیکھ نہ جائیں سکھائیں۔ جب مسلمانوں کے بچے خود سیکھ گئے اور اس قابل ہو گئے کہ وہ آگے مسلمان دوسرے بچوں کو سکھا سکیں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے علم لینا چھوڑ دیا۔ تو علم ضرورت کے وقت جو شریعت سے ٹکرانے والا علم نہ ہو، آپ کافروں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے، لیکن ایسا علم جو شریعت سے ٹکرائے نہیں۔ آپ سائنس سیکھ سکتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی سیکھ سکتے ہیں، کافروں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی بات قرآن اور سنت سے ٹکرانے والی ہو تو وہ اسلام رد کرتا ہے۔ تو علم کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مطلق طور پہ حکم دیا کہ اقرأ، بلکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوسرے مقام پر حکم دیا
وقر رب زدنی علما، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر مخلوقات میں کوئی بڑا عالم نہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ آپ کو علم میں اور اضافہ فرما دے، یعنی کہ علم کی کوئی حد نہیں، کوئی منتہا نہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم کے اوپر ایک اور علم رکھنے والی ذات ہوتی ہے۔ تو علم کی کوئی لمٹ نہیں اور حد نہیں، اور علم کی حد نہیں تو ہمارے سیکھنے کی عمر کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہم جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے علم سیکھتے رہیں گے اور ہم طالب علم رہیں گے۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ بڑی عمر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، اب میں قرآن کے پارے حفظ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ جہاں علم کی کوئی حد نہیں وہاں علم کی سیکھنے کی عمر کی بھی کوئی حد نہیں۔ صحابہ کرام پر اگر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو اکثر صحابہ کرام نے قرآن حفظ بڑی عمری کے اندر کیا، بڑے ہونے کے بعد قرآن حفظ کیا۔ تو یہ پہلا لفظ ہے اقرأ، اللہ نے حکم دیا کہ آپ پڑھیے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے معلومات کو بھی پیدا کیا اور عالم کو بھی پیدا کیا، متعلم کو بھی پیدا کیا، سیکھنے والا اور جو چیز سیکھی جا رہی ہے دونوں چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور جب دونوں کو بنانے والا اللہ ہے تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ ہم کبھی بھی اعتماد اپنے علم پر نہیں کریں، کیونکہ سیکھنے والے ہمیں بھی اللہ نے بنایا، اور جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر ہم علم کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کو امام وقیع رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ایک بہت بڑے سلف کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے نصیحت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں نور ڈالا ہے، روشنی ڈالی ہے علم کی، تو اس روشنی کو کبھی بھی گناہوں کی ظلمتوں سے مٹانا نہیں، اس روشنی کی روشنائی کو گناہوں کی ظلمتوں سے مٹانا نہیں۔ یعنی کہ یہ علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ والے بنیں، ہم گناہوں سے بچیں تاکہ ہم علم میں زیادہ ہو سکے، علم اپنے آپ کے علم کو اضافہ کر سکے۔ آگے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کی ابتدا کی اللہ نے یہاں پہ کیفیت کا اشارہ کیا کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی کہ جس ذات نے انسان کی ابتدا اس مادے سے کی ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ انسان کو کیا سیکھنا چاہیے اور کیا نہیں سیکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانتا جس کو اس نے خود پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے اور کیا نہیں سیکھنا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی چیز جو مقصود ہے وہ قرآن کا علم ہے، کیونکہ جو سیاق و سباق ہے، جبریل علیہ السلام آئے غار کے اندر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ پڑھیں، اور پڑھنے کا جو حکم دیا اس ٹائم پر وہ قرآن پڑھنے کا حکم دیا، لیکن لفظ استعمال کرے عمومی تاکہ اس کے اندر شریعت کا علم بھی داخل ہو جائے اور دنیا کا علم بھی داخل ہو جائے۔ تو سب سے پہلا علم جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر ہم اپنی زندگی
دنیا کی اور آخرت کی بھی سنوار سکتے ہیں، اور یہی ایک ایسا علم ہے جس سے حتی الامکان آپ کے دشمن آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ دونوں ایک ایسا علم ہے کہ آپ کے دشمن آپ کو حتی الامکان اس سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے جا بجا سنا ہوگا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور مسجد میں قرآن کریم کا ترجمہ رکھا دیکھتے ہیں تو کئی لوگ آ کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ اس طریقے سے مسجد میں عوام کے لیے نہیں رکھے، یہ طلبہ علم کے لیے ہے، یہ علماء کرام کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ ایک عام آدمی اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا اور جہنم کی راہ پر چل دے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہ بات آپ سے کہہ کر وہ جانے یا انجانے میں آپ سے دشمناگی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو اس راہ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جس راہ پر چل کر آپ جنت جا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے اس چیز کی جو زیادہ سیدھی بات ہے، جو جنت کی راہ ہے، جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ کبھی روڈ پہ جا رہے ہوں اور کئی سارے سائن بورڈ جس پہ لکھا ہوتا ہے رائٹ موڑنا ہے، لیفٹ موڑنا ہے، نشان ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی شخص آتا ہے ان سائن بورڈز کے اوپر کپڑا ڈال دیتا ہے اور سارے بورڈوں کو چھپا دیتا ہے۔ آپ کیا سوچیں گے ایسے شخص کے بارے میں؟ دیکھو، یہ ہمیں ہماری منزل مقصود سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں سیدھی راہ پتہ لگ جائے، ہمیں سیدھا سیدھا راستہ پتہ لگ جائے اپنے گاؤں کا، اپنے شہر کا، اسی لیے وہ اس کو چھپا دیتا ہے۔ لیکن جب ان سائن بورڈز کو آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تو آپ سائن بورڈ والے کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ سے مجھے پتہ لگ گیا کہ یہاں سے ہم نے لیفٹ مڑ جانا ہے، ورنہ میں تو سیدھا سیدھا چل کر کہیں اور چلا جاتا۔ تو آپ کو سیدھی راہ ان سائن بورڈز کے ذریعے پتہ لگتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے لیے سائن بورڈز ہے، اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ کہاں پر ہم نے سیدھا چلنا ہے، کہاں پہ دائیں مڑنا ہے، کہاں پر بائیں مڑنا ہے۔ اور جو شخص آپ سے کہتا ہے کہ اس قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو یہ راہیں پتہ نہ لگے، وہ چاہتا ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں، بیچ میں کہیں بھی چلے جائیں، جیسے وہ خود گمراہ ہوئے، اور وہ خود گمراہ ہو کر کے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اتنے سارے فرقے ہو گئے، ہم کہاں جائیں، ہمیں نہیں پتہ۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ اسی بیماری کی وجہ سے جس کے اندر وہ آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ چھوڑ دیا۔ آج ہی صبح ہمارے ایک محترم بزرگ، اسی مسجد کے ایک فرد عظیم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وہ اہل حدیث کا مذہب انہوں نے اس وجہ سے اختیار کیا آج سے قریباً 20 سال پہلے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ خود پڑھا تھا، تو انہوں نے سابقہ مذہب چھوڑ دیا۔ اور اسی ٹائم پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ میں مدینہ میں تھا اور وہاں پر مجھے ایک ایرانی ساتھی ملا۔ ایرانی اکثر شیعہ ہوتے ہیں، لیکن اس آدمی نے توبہ کری۔ تو اس شخص سے ہم لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ مسلک کیوں چھوڑا؟ آپ جس چیز کے اوپر پہلے تھے، جس کو حق سمجھتے تھے، اس کو کیوں چھوڑا اور کیوں اہل حدیث بن گئے؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ میں اپنے ملک میں گھر میں چھپ کر قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا فارسی زبان میں، اور ساتھ میں اپنے علماء یعنی کہ شیعہ علماء کے دروس میں بھی حاضر ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ اللہ نے میری مقدر میں یہ لکھا تھا کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھوں اور اسی کے کچھ وقت کے بعد میں درس کے اندر چلا جاؤں۔ کہتے ہیں جب میں درس میں گیا
تو وہاں پر وہ مولوی صاحب وہی واقعہ وہی بات کر رہے تھے، لیکن جہاں قرآن میں جو بات لکھی تھی اس سے ہٹ کر. قرآن میں حلال لکھی ہے تو وہ حرام بتا رہے ہیں، قرآن میں حرام ہے تو وہ حلال بتا رہے ہیں، اسی مسئلے سے متعلق. تو کہنے لگے وہ آیت مجھے فوراً یاد آئی اور کہا کہ میں نے ادب سے ہاتھ اٹھایا اور احترام سے میں نے بزرگ سے پوچھا، عالم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ابھی جو بات ذکر کری ہے، میں گھر میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آ رہا ہوں، میں نے اس میں ایسا لکھا دیکھا ہے. کہنے لگے اس وقت ان روحانی صاحب نے، عالم صاحب نے مجھے جھڑک دیا اور ڈانٹا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، سوال نہیں کرتے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کئی مرتبہ آپ نے حدیثیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ صحابی آتے ہیں اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری مجلس میں سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں ہمیں یہ دشواری ہے، آپ بتا دیجئے کیا حل ہے. کبھی کبھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے ایسا درپیش ہوتا کہ صحابی خود کہتے کہ ایسا ہمیں ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے ہم وہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں آ کر کے سوال پوچھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو منع نہیں کرا کہ مجھ سے آ کے سوال نہیں کیا کرو، بلکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم علماء سے پوچھو. لیکن یہاں پر جو گمراہ علماء ہوتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ آپ حق بات تک پہنچ سکے، وہ آپ کو منع کریں گے اور کہیں گے نہیں، پوچھنا نہیں، کیونکہ پوچھیں گے تو ان کو جواب دینا پڑے گا اور ان کے پاس یقیناً جواب نہیں. جو بھی مسئلہ وہ شریعت کے خلاف بتا رہے ہوں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کے پاس جواب نہیں بنے گا، تو وہ آپ کو منع کر دیں گے کہ سوال نہیں پوچھنا. ان بھائی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، کہا کہ انہوں نے جھڑک دیا اور ڈانٹا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، آئندہ سوال نہیں کرنا. کہنے لگے کافی ٹائم گزرا، کچھ مہینے گزرے، لیکن اللہ نے میرے مقدر میں ہدایت لکھی تھی. پھر ایک اور مرتبہ میرے سامنے کوئی اور مسئلہ قرآن کریم کی ترجمے میں نے پڑھا، اور مولوی صاحب کے پاس جب گیا تو انہوں نے اسی مسئلے کی بابت کچھ اور مجھے بتایا. تو پھر میں نے وہی عرض کر دی کہ میں نے قرآن کریم کی آیت میں تو یہ ترجمہ پڑھا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ ترجمے انہی کے لکھے ہوئے. تو کہنے لگے اس وقت ان عالم صاحب نے مجھے ایسے الفاظ بولے جو الفاظ میرے لیے ہدایت کا سبب بن گئے. کہنے لگے مولوی صاحب نے یہ کہا کہ خبردار قرآن نہیں پڑھا کرو، کیونکہ قرآن سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن نہیں پڑھا کرو، قرآن سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. کہنے لگے یہ ایک ایٹمی ہتھیار تھا جو میرے دل پر جا کر لگا، اور میں وہیں پر سمجھ گیا کہ گمراہی کہاں پر ہو سکتی ہے. اگر اللہ کے کلام میں گمراہی ہے تو پھر یہ مولوی صاحب تو ہمیں اسلام ہی کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے کلام کو چھپا کر رکھ رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے مولوی صاحب کی بات میں گمراہی ہے. کہنے لگے وہیں پر میں سنبھل گیا، اور پھر اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا کہ وہ مدینہ شریف تشریف لائے اور وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات کریں. الحمدللہ ان لوگوں نے ان کے سامنے اس مسئلے کے بارے میں ان کو قرآن اور سنت سے بتایا، انہوں نے اہل حق کا مسلک فوراً قبول کر لیا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ غور کریں، اگر آپ کے پاس آپ کے گاؤں کے سب سے بڑے وڈیرے کوئی لیٹر، کوئی چٹھی بھیجتے ہیں، یا پاکستان کے گورنر کوئی چٹھی بھیجتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں آپ کے نام، لیکن لکھتے ہیں کسی اور زبان میں. آپ سندھی ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں پنجابی میں، آپ پنجابی ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں سندھی میں یا غیروں کی زبان میں، انگلش میں. اب بالفرض ہمیں وہ زبان نہیں آتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس لیٹر کو اٹھا کر کے بستی بستی پہ گھومتے ہیں، کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اس لیٹر کا ترجمہ جانتا ہو، اور کہیں پر بھی کوئی بندہ مل جائے اس کو پکڑوا کر کے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جلدی سے بادشاہ کی
میرے پاس چٹھی آئی ہے، اس کا ترجمہ کر کے بتا دو، کیونکہ لیٹر آیا ہے لیکن اس میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس سے ہمارے پاس لیٹر آیا ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو رسالہ لے کر کے آئے، اور رسالہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ لیٹر کو کہتے ہیں، میسج کو کہتے ہیں، پیغام کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا پیغام قرآن کریم میں ہمارے پاس پہنچا، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس پیغام کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، عربی میں پڑھو، طوطے کی طرح سے رٹا لگا لو، لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ تو دو لفظوں کی بات ہے، جو شخص آپ سے کہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، وہ اس لیے آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو سیدھی راہ پتہ نہ لگ جائے، آپ کو کہیں یہ پتہ نہ لگ جائے کہ جو مسائل فلاں فلاں جماعت والے دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف وہ ناحق ہیں۔ وہ جماعت والے کہتے ہیں کہ علم غیب ہر کسی کے پاس ہے، اور قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، نہ آسمان میں کوئی ایسی ذات ہے، نہ زمین میں کوئی ایسی ذات ہے جس کو غیب کا علم ہو سوائے اللہ کے۔ اب یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو سمجھنے میں ہمیں دشواری ہو؟ سیدھے سیدھے الفاظ لکھے ہوئے کہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، جس کو غیب کا علم ہو سوائے اللہ کے۔ اب مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے، تو آپ کو منع کریں گے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو، کیونکہ آپ نے اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو آپ ان کے بقول وہابی ہو جائیں گے۔ وہابی تو ہونا ہی ہے پھر، کیونکہ قرآن کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، رب کے پیغام کو ہم نے جان لیا، تو وہابی وہ ہمیں کہتے ہیں وہابی، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔